یہ وہ سب بنائے ہمیں. میں نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ، ٹیچر نہ بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ. علم دین اتنا دے دو کہ کم سے کم اس کو پتا چل جائے کہ میں مسلمان ہوں. ایک مسلمان کی آخرت کیا اس کو پتا چلے، ایک مسلمان کی دنیا کیا اس کو پتا چلے. اس سلسلے میں ایک بات پوری کرتے ہوئے امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شور آفاق کتاب روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہنوں کی خاص توجہ. آج تو موبائل کی لالچ پر بعض بچیاں، سب نہیں بعض بچیاں موبائل کی لالچ پر بھی اپنی آبرو کا سودا کر دیتی ہیں. بعض بچیاں شادی کی لالچ پر کسی منکر اسلام کے نطفے کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دیتی ہے. بہت دردناک صورتحال ہے یہ، بہت بدترین صورتحال ہے یہ. لیکن جب علم آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، پڑھیں گے جہنم کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، پڑھیں گے جنت کیا ہے، جنت کی نعمت کیا ہے، پڑھیں گے حسن اسلام کیا ہے، اور اسلام ہی مذہب ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے، پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. یہ 2 گز زمین نہیں ہے جسے قبر سمجھتے ہو، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا وہ کہتے ہیں اس میں تو نہر بھی ہے، اس میں تو بحر بھی ہے، اس میں تو باغ بھی ہے، اس میں تو پھل بھی ہے، اس میں تو پھول بھی ہے. کیونکہ جب جنت کی کیاری بن گئی ہے کوئی قبر، پھر تصور کیجئے، اور تصور سے پرے وہ چیز ہے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. کہ کیا دنیا کی محبت کے اندر ایمان کا سودا کر رہے ہو، دنیا کی ڈگر پہ ڈال دیا. گندی فلموں نے مسلم نوجوانوں کو کہاں تک پہنچا دیا. وہ شاہین صفت جوان جن کے تقدس کی قسمیں زمانے میں کھائی جاتی تھی، وہ شاہین صفت جوان جو لوگوں کو تقدیر کو بدلنے کا کام کیا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جو اپنی عظمتوں کا لوہا منوایا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جو دریاؤں کے کنارے پر کشتیوں کو جلا کر کے اپنی عظمت کا جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ لیتے تھے، وہ شاہین صفت جوان جن کے کردار کو دیکھ کر کے منکرین اسلام کی بیٹیاں کلمہ پڑھ لیتی تھی. آج ان جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساکی. گندی پکچریں دیکھ کر، گندی موویاں دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر، او میری قوم کے جوانوں کب تک کے بدکاریوں میں مبتلا رہو گے؟ اپنے نبی کا فرمان دھڑکتے ہوئے دل سے سنو. یہ جوانی پاپ کے لیے نہیں، یہ جوانی بدکاریوں کے لیے نہیں، یہ جوانی گندگی کے لیے نہیں. ارے تو بہت مقدس ہے میری قوم کے جوان. تیری نگاہیں قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرنے والی ہے. ان آنکھوں کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہا ہے کہ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر تو زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہے. ارے غیرت تو کر، جن آنکھوں سے قبر میں حضور کا دیدار کرنا ہے، کیا ان آنکھوں سے تو پکچر کا پوسٹر دیکھے گا؟ ان آنکھوں سے تو گندی فلمیں دیکھے گا؟ اور ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، انسان جو باتیں زیادہ کرتا ہے اور جو مناظر زیادہ دیکھتا ہے، مرتے وقت اس کی دماغ میں وہی مناظر پھرتے رہتے ہیں. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا جب روح نکل رہی ہوگی زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، اس وقت تمہاری آنکھوں میں وہ زنا کے مناظر پھر رہے ہوگے تو تم اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اسی لیے تو مومنین حضور کے تصور میں رہتے تھے، تاکہ جب روح نکلے تو تصور میں آمینہ کے لال کا چہرہ ہو. کیا ہو گیا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اس گندگی کے گڑھے میں گھس گئے جس سے ہزاروں بیماریاں جنم لے رہی ہے. کل تک کے بانجھ پر عورتوں کی وجہ سے ہوتا تھا، یہ گناہوں کی نحوست ہے. کیا بانجھ پر مردوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ جا کے پوچھو تجربے کاروں سے. مردوں کی وجہ سے پہلے بانجھ پن نہیں ہوتا. یہ گناہ کی نحوست نے تمہیں بانجھ پن کے دروازے پہ ڈالا. بلکہ میں تو ابھی اس طرف جائی نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد ہے کہ
کرنے والوں کے گھر اگر بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو لنگڑے لولے اور عیب بھی پیدا ہوتے ہیں تاکہ قدرت ان کو ان کی گناہ کی سزا دیتی ہے۔ یہ حال ہے۔ کہاں ہو؟ اب کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے، کوئی بدکاری کر کے اپنی جوانی کو آگ لگا رہا ہے۔ سنو، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق، اسی لیے تو علم کی بات ہو رہی ہے۔ علم سیکھو، علم سیکھو۔ کون سا علم؟ حدیث رسول کا علم، کون سا علم؟ قرآن کا علم، کون سا علم؟ صوفیہ کا علم۔ یہ علم جتنا آئے گا اتنا تقویٰ آئے گا۔ یہ علم جتنا، کس کو پتا ہے، کس کو کیا پتا ہے؟ بتاؤ۔ مسلمان بنے ہو غرور اور گھمنڈ جنتی ہونے پر، کیا جانتے ہو دین کے بارے میں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ رسول پہ ایمان لانے کے بارے میں کیا؟ کتنی حدیثیں یاد ہے بتاؤ؟ 25-30 گانے تو ضرور یاد ہوں گے، لیکن حدیثیں کتنی یاد ہے بتاؤ؟ 12-15 غزلیں بھی یاد ہوگی، لیکن کتنی حدیثیں یاد ہے بتاؤ؟ میرے بھائی، ہمیں تو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہیں۔ بلکہ میں تو اکثر یہ روتا ہوں کہ قاضی ہوں، نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں۔ اب تو بہت جگہ نہیں جا پاتا، لیکن مائک میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، دولہے کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ دولہے کے ہاتھ میں کیوں مائک نہیں دیتے؟ یار سینکڑوں لوگ آئے ہیں اس کی شادی کے اندر، اس کے ہاتھ میں مائک دوں گا تو اس کے باپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھاؤ، اپنے پڑھاؤ تو بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے، اپنے پڑھانے سے صحیح۔ مجھے اتنا صدمہ ہوتا ہے، یا اللہ اتنی خوشی کے موقع پر میرے پڑھانے پر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو موت کے اضطراب میں فرشتوں کی موجودگی میں یہ کیا کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جو خوشی کی شادی کی خوشی میں کلمہ نہ پڑھ پائے، وہ موت کے اضطراب میں کیا کلمہ پڑھے گا؟ کبھی غور تو کیا، غور تو کیا گندگی میں ڈوبے۔ کچھ وقت نکالو دین سیکھنے کے لیے، اتنا علم تو سیکھ لو کہ جتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ۔ یہ یاسین باپو کا احسان ہے اس بستی پہ کہ انہوں نے بیٹیوں کا دارالعلوم شروع کیا، اور یہ 2-4 مدرسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہماری بستی میں تو ہزاروں مکاتب اور مدارس سنے چاہیے۔ اور خود نہیں پڑھا تو پڑھ لو، کسی اچھے عاشق رسول سنی عالم دین کے پاس کچھ ٹائم دے دو، مرنے سے پہلے کچھ سیکھ لو۔ وضو بھی نہیں آتا، غسل بھی نہیں آتا، 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل بھی نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی یاد نہیں۔ سوچو تو کیسے ہم مسلمان ہیں میرے بھائی، کیسے مسلمان؟ ایک بات آپ کو عرض کروں، بات پھر بیچ میں آتی ہے، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلدی گفتگو ختم کروں کیونکہ موسم میں نے کہا تھا، لیکن ایک بات اشاروں میں کہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں اس کو لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کو سید الانصار کا لقب حضور نے دیا تھا، ان کے بزرگوں کے سامنے میری حیثیت ہی نہیں کہ میں کوئی تقریر کروں، صرف سبق سنانے کی نیت سے میں چند جملے حضرت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ حضرت کی زبان سے جو ہے وہ آمین کے اگر کا ایک جملہ بھی نکل گیا تو انشاءاللہ تعالی میری یہ محنت قبول ہو جائے گی۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھے، میں بات پوری کرتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جب میں پڑھتا ہوں اور حضور قادری میاں صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ جملہ من نوان اس کی تفسیر نظر آتی ہے کہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا سید کیسا ہوتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ سید ماں کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم حضور قادری میاں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عمر نو عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی خشیت آتی ہے کیونکہ انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حاجی سفر حج میں مر گیا ہے، قبر کھود رہے ہو تو سانپ نکل رہا ہے، اژدہا نکل رہا ہے، ڈال دو۔ اور ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، اگر پوری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو بھی اس قبر میں اژدہا نکلے گا، نکلے گا۔ وہ لوگ بے چین ہو گئے۔ تو ابن عباس نے فرمایا ضرور وہ تجارت میں ملاوٹ کرتا ہوگا۔ تو اس کا قافلے کے اندر ایک نوجوان تھے، انہوں نے سوچا کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں ملاوٹ کرنے والا یہ ہوگا۔ جب ان کی بیوی سے وطن جا کر کے پوچھا کہ ان کا کیا گناہ تھا، سفر حج میں مرے تو بھی ہم نے اژدہا دیکھا قبر میں، تو کہا ان کی عادت تھی کہ وہ گیہوں کا بیوپار کرتے تھے اور گیہوں نکالتے تھے گھر کے لیے اور اس میں گیہوں کی جگہ بھوسا ڈال دیتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ جواب نہیں دے گا
اور بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، سوچو جب ان کے رہنے سے بستی میں ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل ہوتی ہے تو ان پر کتنی لعنت نازل ہوتی ہوگی۔ بلکہ میرے آقا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں جب بدی کرنے والے مرد کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ جو بدی کرنے والے لڑکے ہوتے ہیں، جب وہ بدی کرتے ہیں تو آسمان پہ زلزلے آتے ہیں۔ زمین کے زلزلے تو آپ جہاں، یہ وہ گناہ ہے جس سے آسمان پہ زلزلے آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قریب ہوتا ہے کہ آسمان زمین پہ گر پڑے تو فرشتے آسمان کے کنارے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں تک کہ قل ہو اللہ پڑھنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ فرشتے ایسا نہ کریں تو آسمان زمین پہ گر پڑے۔ اور اس سے بڑی بات میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہائے ہائے، وہ ہے مردوں کا مردوں سے بدی کرنا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ گندی فلمیں اور انٹرنیٹ کا جنگل ہے۔ کالج بھی محفوظ نہیں، مذہبی درسگاہیں بھی بعض محفوظ نہیں، بہت سارے عبادت گزار بھی محفوظ نہیں، بہت سارے تقوی شعار بھی بظاہر نظر آنے والے محفوظ نہیں، الا ماشاءاللہ علم نہیں کہ اس گناہ کا وبال کیا ہے۔ اب ذرا اس گناہ کے وبال پر کچھ علمی دلائل سن لیں جس کی طرف تیزی کے ساتھ قوم بڑھ رہی۔ نوجوان چھوکروں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل جانتے ہیں، وہ صرف اپنے نفس کی تسکین جانتے ہیں، وہ نگاہوں کی تسکین جانتے ہیں، جبکہ یاد رکھنا اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بچے عورتیں سب موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث کا من و ان ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حیا کے پردے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس بستی میں مرد کے ساتھ مرد بدی کرنے والے ہوتے ہیں اور اس بستی والوں کو معلوم ہے کہ یہ بدی کرتے ہیں، وہ بائیکاٹ نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، ان کو بستی سے نہیں نکالتے، اللہ اس پوری بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے۔ علم نہیں ہے، اس گناہ کا علم نہیں ہے، اس کا عذاب کیا ہے۔ علم ہو تو اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، علم ہو تو خشیت پیدا ہو۔ بلکہ آپ کو بتاؤں یہ بدی کا آخری حد تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک بزرگ